أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إنا أعطيناك الكوثر صدق اللہ العظیم۔ ہر ابتدا سے پہلے ہر انتہا کے بعد ذات نبی بلند ہے ذات خدا کے بعد۔ دنیا میں احترام کے قابل ہیں جتنے لوگ، میں سب کو مانتا ہوں مگر مصطفیٰ کے بعد۔ محبت کے ساتھ درود پاک پڑھیں۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ واجب التکریم حضرت مولانا قاری محمد سلیم نعمانی صاحب محترم علماء کرام، محترم بزرگوں اور نوجوان ساتھیوں، آج کی یہ خوبصورت تقریب ساقی کوثر کے عنوان سے معنون کی گئی ہے، جس کا مقصد ہم قرآن پاک کی تفسیر کو بھی سمجھیں اور اپنے دلوں کو محبت رسول سے منور کریں۔ اللہ نے اپنے آخری رسول سے فرمایا کہ ہم نے آپ کو کوثر عطا کر دیا ہے۔ ایک مفہوم تو علماء نے یہ لکھا کہ اس سے مراد حشر کے دن وہ چشمہ اور تالاب ہے، وہ حوض ہے کہ جس میں پانی شہد سے زیادہ میٹھا، دودھ سے زیادہ سفید، اور جس کا ذائقہ دنیا کے کسی بھی مشروب سے بڑھ کر اور بہتر ہے۔ اللہ کے رسول، آمنہ کے لال، عبداللہ کے یتیم، محمد مصطفیٰ احمد مجتبیٰ اپنے ہاتھوں سے اپنی امت کو ساقی بن کر پلائیں گے، اور آپ کی اجازت سے صحابہ اکرام میں سے منتخب لوگ، صدیق اکبر، فاروق اعظم اور دیگر صحابہ اکرام بھی آپ کے حکم اور اجازت سے امت کو پلائیں گے۔
اس چشمہ مصفا، اس چشمہ مزکا، اس آب معلا کو قرآن نے کوثر سے تشبیہ دی کہ انا اعطیناک الکوثر، ہم نے آپ کو حوض کوثر کا ساقی بنا دیا۔ اور ایک اور حدیث بھی آتی ہے اس کے ساتھ منسلک، اسے بھی عرض کر دوں۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ میرے حوض پر قیامت کے دن کچھ لوگ ایسے بھی آئیں گے کہ جنہوں نے میرے اس دین میں بدعتیں پیدا کی ہوں گی، وہ پانی پینے کے لیے خواہش لے کر آئیں گے، لیکن میں محمد ان کو ہٹا دوں گا، اپنے ہاتھوں سے نہیں پلاؤں گا اور محروم کر دوں گا، اور میں یوں کہوں گا کہ تم نے میرے بعد میرے دین کو بدلنا چاہا، اس میں تحریف و تبدیل کرنا چاہا، لہٰذا آج تم میرے ہاتھوں سے نبوت کے دست سے، دست نبوت سے حوض کوثر کے پانی سے بھی محروم کر دیے جاؤ گے۔ اس لیے کہ بدعتی جب بدعت ایجاد کرتا ہے تو گویا وہ سنت سے منہ پھیر کر اللہ کے رسول کے طریقے پر عدم اعتماد کرتا ہے کہ مجھے تیری سنت نہیں چاہیے، میں اپنا نیا کام نکالتا ہوں۔ ہم نے آپ کو انا اعطیناک الکوثر، ہم نے آپ کو کوثر عطا کر دیا۔ اتفاق سے مسجد کا نام بھی کوثر ہے۔ کوثر کا ایک مفہوم خیر کثیر بھی ہے کہ اے پیغمبر، ہم نے تیرا دامن خوبیوں، صفات اور کمالات سے بھر دیا ہے۔ کوثر کثرت سے، کوثر ایک تو پہلا مفہوم کہ کوثر سے مراد حوض کوثر، یہ دوسرا مفہوم کہ کوثر سے مراد کثرت۔ اے ہمارے رسول، ہم نے تجھے کثرت سے کمالات عطا کیے ہیں، کثرت سے۔ اور آپ کا ایک کمال یہ بھی تھا کہ اللہ نے آپ کو اولین و آخرین میں سے سب سے زیادہ علم عطا کیا۔ اللہ کے بعد سب سے زیادہ علم محمد عربی کا ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ حضور نے فرمایا اوتیت علم الاولین والآخرین، مجھے اگلوں اور پچھلوں کا سارا علم عطا کر دیا گیا۔ کراچی کے دوستو، علم تمام انبیاء کو ملا، لیکن وہ محدود اور مخصوص علم ملا انبیاء کو۔ آدم کے علم کے متعلق قرآن کہتا ہے، فرمایا وَعَلَّمَ آدَمَ الْأَسْمَاءَ كُلَّهَا، ہم نے آدم کو علم الاسماء عطا کیا، علم الاشیاء دیا۔ وہ فرشتے کہہ رہے تھے، خداوندہ تو اس خاکی کو اتنا کیوں نوازتا ہے کہ یہ مسجود ملک ہے، خلیفۃ اللہ ہے فی الارض، تیرا نمائندہ ہے، تیرا نبی ہے، اشرف المخلوقات ہے، لیکن اس کی لوح فطرت سے ہمیں پتہ چل رہا ہے یہ تو تیری نافرمانیاں بھی کریں گے۔
تیری حکم عدولی بھی کریں گے، پھر کیوں اشرف المخلوقات، کیوں خلیفۃ اللہ؟ وَنَحْنُ نُسَبِّحُ بِحَمْدِكَ وَنُقَدِّسُ لَكَ، ہم تیری تسبیح کرتے ہیں، ہم تیری تقدیس، تیری پاکی بیان کرتے ہیں۔ اسے یہ منصب کیوں دیا جا رہا ہے؟ رب کائنات نے فرمایا تمہاری عبادت، فرشتوں سے فرمایا تمہاری تسبیح، تمہاری تقدیس سلامت، عبادت بھی بہت اچھی ہے، تسبیح بھی بہت اچھی ہے، تقدیس بھی بہت خوب ہے، لیکن آدم کے سر پر میں نے علم کا تاج سجایا ہے، اور علم کو عبادت پر فضیلت ہے، علم کو عبادت پر فوقیت ہے۔ اللہ نے حضرت یوسف کو بھی علم عطا کیا، خود فرما رہے تھے یوسف ذالکما مما علمنی ربی، یہ وہ علم ہے جو میرے رب نے مجھے عطا کیا، اور وہ علم التعبیر تھا، تعبیر الرؤیا، خوابوں کی تعبیر۔ دو نوجوان پوچھ رہے تھے خوابوں کی تعبیر یوسف علیہ السلام سے، ایک کہہ رہا تھا میں نے خواب دیکھا ہے کہ انگور نچوڑتا ہوں، اور دوسرا کہہ رہا تھا کہ میں نے دیکھا ہے سر پر روٹیوں کا چھابڑا ہے، پرندے اچک اچک کر لے جا رہے ہیں، تعبیر بتائیے۔ جناب یوسف علیہ السلام نے فرمایا لا یأتیکما طعام ترزقانہ الا نبأتکما بتأویلہ، کھانا آنے سے پہلے تمہیں تمہارے خوابوں کی تعبیر بتاؤں گا، لیکن یاد رکھنا ذالکما مما علمنی ربی، اپنے خوابوں کی تعبیر سن کر مجھے عالم الغیب نہ سمجھ لینا، یہ وہ علم ہے جو اللہ نے مجھے عطا کیا ہے۔ حضرت داؤد علیہ السلام کو بھی علم عطا ہوا، وَلَقَدْ آتَيْنَا دَاوُودَ وَسُلَيْمَانَ عِلْمًا، ہم نے داؤد و سلیمان کو بھی علم عطا کیا، اور داؤد کو علم، وَعَلَّمْنَاهُ صَنْعَةَ لَبُوسٍ لَكُمْ، جس طرح تم لوہے کو بھٹیوں میں ڈال کر، آگ اور تندور میں ڈال کر، آپ تو سٹیل مل کے پڑوس میں، تمہیں یہ خاصیت عطا کی کہ لوہے کو نرم کرتے ہو آگ میں، پھر جو چاہے بناتے ہو، لیکن ہم نے معجزانہ طور پر اپنے بندے داؤد کو یہ علم دیا، بغیر تنور کے، بغیر بھٹی کے، بغیر آگ کے، اپنے نبوت والے ہاتھوں سے جیسے چاہتے تھے لوہے کو شکل دے دیتے تھے۔ یہ داؤدی علم تھا، یہ داؤدی علم تھا۔ وَعَلَّمْنَاهُ صَنْعَةَ لَبُوسٍ لَكُمْ لِتُحْصِنَكُمْ مِنْ بَأْسِكُمْ، اور ہم نے سلیمان کو بھی علم عطا کیا۔ جناب سلیمان قوم کے سامنے کھڑے تھے، اللہ کے دیے ہوئے علم پر شکر ادا کر رہے تھے، اور فرما رہے تھے یا ایھا الناس
علمنا منطق الطیر، یہ بھی مجھ پر میرے رب کا کرم ہے کہ پرندے بولتے ہیں میں بولیاں سمجھ لیتا ہوں، چڑیاں چہکتی ہیں ان کی چہک کو سمجھ لیتا ہوں، مچھلیاں بولتی ہیں مجھے سمجھ آ جاتی ہے، جنات مسخر ہیں، ہوائیں تابع ہیں۔ علمنا منطق الطیر، مجھے منطق الطیر کا علم دیا گیا، جانوروں کی بولیاں سکھائی گئی۔ جانور تو بڑی دور کی بات ہے، راہ میں چلتے ہوئے ایک ننھی سی چھوٹی سی چونٹی بھی بولتی ہے تو سلیمان سمجھ لیتے ہیں۔ وَعُلِّمْنَا مَنطِقَ الطَّيْرِ، تو نے مجھے منطق الطیر کا علم دیا۔ ہم نے داؤد کو بھی علم دیا، یوسف کو علم التعبیر دیا، داؤد کو لوہے کی صنعت کا علم دیا، سلیمان کو منطق الطیر عطا کیا، آدم کو علم الاسماء اور علم الاشیاء عطا کیا، اور عیسیٰ کو علیہ السلام، سب کہیں علیہ السلام۔ نیند تو نہیں آ رہی ہے؟ قرآن کہتا ہے وَيُعَلِّمُهُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ وَالتَّوْرَاةَ وَالْإِنْجِيلَ وَرَسُولًا إِلَى بَنِي إِسْرَائِيلَ أَنِّي قَدْ جِئْتُكُمْ بِآيَةٍ مِّن رَّبِّكُمْ أَنِّي أَخْلُقُ لَكُم مِّنَ الطِّينِ كَهَيْئَةِ الطَّيْرِ فَأَنفُخُ فِيهِ فَيَكُونُ طَيْرًا بِإِذْنِ اللَّهِ وَأُبْرِئُ الْأَكْمَهَ وَالْأَبْرَصَ وَأُحْيِي الْمَوْتَى بِإِذْنِ اللَّهِ۔ ہم نے عیسیٰ کو علم طب عطا کیا، میڈیکل سائنس۔ کون سا علم؟ میڈیکل سائنس۔ علم طب عطا کیا، تیرا طبیب، تیرا حکیم، تیرا ڈاکٹر تو سیرپ پلا کر، گولیاں کھلا کر، پوڑیاں کھلا کر تجھے صحت کا سبب عطا کرتا ہے، لیکن جناب عیسیٰ کے علم طب کا اعزازی کمال یہ ہے کہ پوڑی بھی نہیں دیتے، پوڑی بھی، گولی بھی نہیں دیتے، انجیکشن بھی نہیں، سیرپ بھی نہیں۔ مادرزاد اندھے پیدائشی نابینا کی ہاتھوں پر اپنی شان مسیحائی یوں دکھاتے کہ ہاتھ پھیرتے بینائی مل جاتی۔ علم الطب میں کمال عطا کیا عیسیٰ کو۔ مادرزاد کوڑھی اور برس زدہ جلد کا مریض، خارشی مریض، جناب عیسیٰ کے لمس سے تندرست ہو جاتا۔ مسیحا جو ہوئے، اس لیے لقب بھی مسیح اللہ ہے، لقب بھی مسیح۔ دنیا کے ڈاکٹر تو صرف بیماریوں کا علاج کرتے ہیں، موت کا کوئی علاج نہیں، لیکن عیسیٰ کی طب اتنے عروج پر چلی گئی کہ مردے کے سرانے کھڑے ہو کر کہتے تھے قم، کھڑا ہو۔ وہ مردے کو بھی اللہ اپنے حکم سے دوبارہ زندگی عطا کر دیتا تھا۔ دیکھا آپ نے، کہانی نہیں سنا رہا ہوں، قرآن سنا رہا ہوں۔ ہمارے پاس کہانیاں نہیں ہیں، ہمارے پاس قرآن ہے الحمدللہ۔ ہم نے آدم کو علم الاسماء دیا، یوسف کو علم التعبیر دیا،
داؤد کو لوہے کی صنعت کا علم دیا، سلیمان کو منطق الطیر دیا، عیسیٰ کو علم الطب دیا، اور محمد عربی فرماتے ہیں اوتیت علم الاولین والآخرین انا اعطیناک الکوثر انا اعطیناک الکوثر۔ میرے پیغمبر پہلوں کو جو کچھ ملا، بعد والوں کو جو کچھ ملے گا، ہم نے وہ سارے کا سارا علم تیرے دامن میں ڈال دیا ہے، تیرا علم۔ اس لیے تو نانوتوی کہتے ہیں نا علم محمد کے متعلق، اسی لیے نانوتوی فرماتے ہیں کہ علم و حکمت میں وہ غیر محدود بھی، میرے آقا غیر محدود۔ نادانی دیکھو ہماری کراچی والوں، بے وقوفی دیکھو، ہم نے 1 صدی ضائع کر دی علم رسول پر جھگڑا کرتے کرتے، حالانکہ بات اتنی سی تھی جو میں نے آپ کو بتائی ہے، اس میں کوئی جھگڑا ہے؟ اللہ کے بعد سب سے زیادہ علم رسول کا ہے، اس میں کیا جھگڑا ہے؟ نادانی دیکھیے ہماری، بات پہنچ گئے، آپ سمجھ گئے میں کہاں بات کر رہا ہوں۔ ہم نے 1 صدی گزار دی اپنی نادانی کی وجہ سے اسی پہلو پر جھگڑتے ہوئے۔ نانوتوی کہہ گئے اس مسلک کا بانی کہ علم و حکمت میں وہ غیر محدود ہے، بس بات ہی ختم ہو گئی، اب جھگڑا کیا رہ گیا؟ اس مسلک کا بانی کہہ رہا ہے کہ علم و حکمت میں وہ غیر محدود بھی ظاہراً امیوں میں اٹھایا گیا، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم اولین و آخرین میں سے سب سے زیادہ علم لے کر آئے ہیں، باقی سارے نبیوں کے معجزے اپنے اپنے دور کے لحاظ سے تھے، لیکن محمد عربی کو اللہ نے جو معجزہ عطا کیا وہ معجزہ ہی علمی کمال ہے۔ اللہ نے آپ کو قرآن عطا کیا اور قرآن علمی کمال ہے، میرے آقا کا علمی معجزہ ہے۔ میرے آقا کا علمی معجزہ ہے قرآن کریم۔ پہلی وحی نازل ہوئی، پہلی وحی فرمایا گیا اقرأ بسم ربک الذی خلق خلق الانسان من علق اقرأ وربک الاکرم الذی علم بالقلم علم الانسان ما لم يعلم۔ میرے پیغمبر قیامت تک انسانیت کے پاس کوئی بھی علمی نکتہ پہنچے گا، علمی فیض پہنچے گا، وہ تیرے قدموں کی برکت سے ہی پہنچے گا۔ تیرا اعجاز ہی علم ہے، اگرچہ ہے تو امی، اللہ اکبر، ہے تو امی۔ امی کا کیا مطلب؟ بہت احتیاط سے ترجمہ کیا کیجئے، جائے ادب ہے۔ امی کا کیا ترجمہ کیا کرتے ہیں آپ؟ بڑا
غلط ترجمہ ہے جو عام مشہور ہے۔ اگرچہ ہے تو امی، اور امی کا مطلب یہ ہے جس کا کوئی استاد نہ ہو، براہ راست اس کا استاد خود رب ذوالجلال ہے۔ یہ ہے مفہوم امی کا، جس کا کوئی استاد نہ ہو زمین والوں میں سے۔ اور وہ جو ترجمہ آپ کے ذہن میں وہ نہ کیا کریں۔ اگرچہ فرش زمین پر تیرا کوئی استاد نہیں ہے، تو کسی مکتب، اسکول، کالج اور مدرسے میں نہیں گیا، لیکن ہم نے تجھے اتنا علم عطا کر دیا کہ قیامت تک جس کے پاس بھی علم پہنچے گا وہ تیرے قدموں کی برکت سے پہنچے گا۔ ہاں، ہے تو امی، ہے تو ما انا بقارئ کہنے والا۔ وہ روح الامین کہہ رہے تھے نا اقرا، پڑھ، تو یہ کیا کہتے تھے، فرماتے تھے، یہ کیا فرماتے، ما انا بقارئ، میں نہیں پڑھتا۔ اگرچہ تو ما انا بقارئ کہہ رہا ہے، لیکن تیرا علمی کمال تو قرآن ہے، قرآن۔ انا اعطیناک الکوثر، انا اعطیناک الکوثر، ہم نے آپ کو علم کثیر عطا کیا ہے، ہم نے آپ کو خیر کثیر عطا کر دیا ہے، ہم نے آپ کو کوثر عطا کیا ہے۔ کراچی کے دوستو، اللہ نے قرآن کریم انسانیت کی ہدایت اور انسانیت کی رہبری اور رہنمائی کے لیے نازل فرمایا، اور صرف قرآن نہیں دیا بلکہ تفسیر بھی ساتھ بھیجی، تفسیر، اور وہ تفسیر ہے محمد عربی، خود اللہ کے رسول۔ رب کائنات نے فرمایا نون والقلم وما یسطرون، ما انت بنعمت ربک بمجنون، وَإِنَّ لَكَ لَأَجْرًا غَيْرَ مَمْنُونٍ، وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ۔ ہم نے آپ کو خلق عظیم عطا کیے ہیں، اخلاق عظیم عطا کیے۔ فتح مکہ کے بعد حدود حرم میں جانی دشمن بھی ہار کر، شکست کھا کر سر جھکائے کھڑے ہیں۔ عکرمہ بھاگ رہا تھا، ابو جہل کا بیٹا۔ لوگوں نے کہا کیوں بھاگتے ہو؟ کہنے لگا اس لیے بھاگتا ہوں کہ ابو جہل کا بیٹا ہوں، آج مکہ فتح کر لیا ابن عبداللہ نے، محمد الرسول اللہ نے، مجھے تو نہیں چھوڑیں گے، میں تو ان کے جانی دشمن کا بیٹا ہوں، مجھے نہیں چھوڑیں گے، بھاگو۔ لوگوں نے کہا اکرمہ تو نے اپنے باپ کی جہالت اور شقاوت اور عداوت دیکھی تھی، لیکن محمد عربی کی شفقت اور رحمت نہیں دیکھی، بھاگتے کیوں ہو؟ آؤ۔ ایک صحابی ہاتھ پکڑ کے لے آیا بارگاہ رسالت میں اکرمہ کو۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے دور سے ابو جہل کے بیٹے کو آتے دیکھا، اپنی جگہ سے اٹھ کھڑے ہوئے، فرمایا مرحبا مرحبا، یہ ہے محمد۔ جانی دشمنوں کے لیے بھی دونوں ہاتھ پھیلا دیے سینے سے لگانے کے لیے، مرحبا۔
ہم تو بھائی کو سینے سے نہیں لگاتے، سگے بھائی کو۔ سگے بھائی کو سینے سے نہیں لگاتے، بلکہ ہم تو گلی کے کسی غیر کو تو سینے سے لگا لیں گے، بھائی کو نہیں لگائیں گے۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے دونوں ہاتھ استقبال کے لیے پھیلا دیے، عکرمہ کو سینے سے لگایا اور کہا پڑھ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ۔ عکرمہ کہتے ہیں سینے سے کیا لگایا، سارا نور مجھے لگا میرے دل میں منتقل ہوا، میری زبان بے اختیار جاری ہو گئی، لا الہ الا اللہ محمد الرسول۔ فرمایا عکرمہ تجھے مبارک ہو، حشر کے دن تیرا باپ جہنم میں جائے گا، ابو جہل جہنم میں جائے گا اور اس کا بیٹا محمد کے ساتھ جنت جائے گا۔ وہ دشمنوں کو سینے لگانے آیا، وحشی بھی بھاگا، حمزہ کا قاتل، آپ کے چچا حضرت حمزہ کا سفاک قاتل، صرف قاتل نہیں کہتا اس کو میں، سفاک قاتل، جس نے بازو توڑے، ٹانگیں توڑیں حضرت حمزہ کی، آنکھیں نکالی خنجر سے، ناک کاٹا، کان کاٹے، سینہ شق کیا، ہاتھ ڈال کے کلیجہ نکالا، لاش کو مسخ کر دیا۔ محمد عربی روئے، اتنا روئے کہ صحابہ بھی ہچکیاں لے کر رونے لگے۔ یہی سفاک قاتل وحشی آیا منہ چھپا کر فتح مکہ کے بعد، عرض کی اللہ کے رسول مجھے بھی معاف کریں گے؟ فرمایا نقاب تو ہٹا، نقاب ہٹایا، نقاب اترا تو صحابہ کی تلواریں میان سے باہر آ گئیں، ابھی اس کا سر اڑاتے ہیں۔ رحمت عالم نے روک دیا، رکو، وحشی ہو؟ ہاں۔ حمزہ کے قاتل ہو؟ جی۔ عرض کرنے لگا معافی ملے گی؟ رحمت عالم کے لبوں پر چند لمحوں کے توقف اور خاموشی کے بعد آنکھوں سے آنسو روا تھے اور زبان پر تھا ہاں معاف کیا۔ اس جملے نے فرش سے لے کر عرش تک کی مخلوقات کو حیران کر دیا کہ محمد عربی کا اتنا بڑا صبر، اتنا بڑا حوصلہ، معاف کر دیا۔ تو اللہ نے اپنے آخری رسول کو کمالات عطا فرمائے۔ اللہ میری حاضری کو قبول فرمائے، آپ حضرات تشریف لائے، اللہ آپ کی تشریف آوری کو قبول فرمائے۔ اللہ مجھے چونکہ ابھی جانا ہے سانگڑ، تو اس لیے میں اپنی بات کو یہیں پر ختم کرتا ہوں۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار۔ رب اغفر وارحم وانت خیر الراحمین۔ وصلی اللہ علی النبی الأمی وعلی آلہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔